گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ قمر زہرا بنت محمد حسین کی روح کو صاف فرما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ لشرف الذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاة للمطیعین۔ الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم۔ اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ لائق صد احترام علماء کرام اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحومہ کے سال ثواب کے لیے مجلس بعنوان مجلس برسی برپا کی گئی ہے، اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں ان کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے۔ یہی قانون حیات اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتی ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری زندگی جس نقطے، جس محور اور جس مرکز کے گرد طواف کرتی ہے، اس مرکز، اس محور، اس نقطے کا نام مجلس امام حسین ہے۔ ہماری زندگی میں مجلس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ عالم یہ ہے، اس مجلس کے حوالے سے اس پر ہمارا یقین اتنا ہے، اس لیے کہ جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس خاندان میں اور جن گھرانوں میں ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمیں والدین نے یہی بتایا ہے کہ خوشی ہو تو مجلس کرنا، غم ہو تو مجلس کرنا۔ یہی وجہ ہے، غربت ہے تو مجلس ہو رہی ہے، دولت آئے تو مجلس ہو رہی ہے، جوان کا جنازہ نکلے تو مجلس ہو رہی ہے، جوان کی بارات جائے تو مجلس ہو رہی ہے۔ اور اس مجلس پہ ہمیں اتنا یقین ہے کہ اگر گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس ہے، اور اگر حسین نے گھر دے لیا ہے تو شکرانے کے طور پر مجلس ہے۔ مگر مجلس مسلسل ہو رہی ہے، ہر وقت مجلس ہے، کہیں نہ کہیں مجلس ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو شاید آپ اس بات کا جواب دینے کے لیے کافی دیر تک سوچتے رہیں کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ایک مہینے میں جو گزرا ہے آپ نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی ہے؟ آپ کو نہیں پتا۔ اگر میں یہی کہوں کہ گزشتہ 6 مہینوں میں آپ نے کتنی مجلسوں میں شرکت کی تو یہ سوال اور سخت ہو جائے گا۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ ایک مہینے میں ہم نے کتنی، ایک سال میں کتنی مجلسوں میں شرکت کی تو شاید یہ اور دشوار ہو جائے گا، چونکہ زندگی کے ہر رخ میں مجلس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نظر نہیں آ رہا۔ اور کمال یہ بھی ہے کہ اب مجلسیں وہ والی مجلسیں بھی نہیں رہیں کہ جن سے لوگوں کے نکاح ٹوٹتے تھے، اب وہ مجلسیں نہیں رہیں، اب ماحول بدل گیا ہے۔ میں نے ابھی مولانا کہیں یہ واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب نے اعلان کر دیا تقریر میں اپنی کہ جو مجلس میں جائے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ایک مولوی صاحب نے ممبر سے بیان دے دیا، ان کی بیوی ان سے بہت زیادہ پریشان تھی، اور مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تجھے طلاق نہیں دوں گا، بہت زیادہ پریشان۔ اس نے تقریر میں سن لیا کہ انہوں نے یہ کہا، اسی دن وہ مجلس میں چلی گئی کہ چلو کوئی بات نہیں۔ جب مولانا واپس آیا اس نے کہا کہاں تھیں اب تک؟ کہا میں تو ان کی مجلس میں گئی تھی۔ تو اب کیا کریں، کیونکہ کہہ چکا تھا کہ اب تو میرا آپ سے کوئی
اختیار ہی نہیں رہا کیونکہ آپ صبح کہہ چکے. اس نے کہا نہیں پوری بات یہ سنیں, ایک مجلس میں جانے سے کچھ نہیں ہوتا. مزاج سمجھے آپ, ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے, اور ذرا تھوڑا سا اسے تھوڑی سی جگہ کو پر کر لیں تاکہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کر سکوں. ذرا تھوڑا سا, چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے, اصال ثواب کی مجلس کا ایک اپنا نہج ہے, ایک طریقہ ہے اور ایک عنوان ہے. اسی لیے میں نے جس آیت کریمہ کو تلاوت کیا, اس مجمع کے اندر ایک بھی فرد بشر ایسا نہیں ہے جو اس آیت کریمہ کا حافظ نہ ہو. الحمدللہ آدھی آیت میں پڑھتا ہوں, آدھی آپ پڑھ دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ, سب کو یاد ہے. مگر اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ آیت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کو مولانا نے یاد نہیں کرائی مکتب میں, نہ آپ کے والدین نے یاد کرائی. کمال یہ کہ یہ آیت اس ماں نے بھی یاد نہیں کرائی جس نے یہ بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے. پنجتن 5 ہیں, امام 12 ہیں, معصوم 14 ہیں, کربلا کے شہید 72 ہیں, آسمانی کتابیں یہ ہیں, مگر اس نے یہ آیت یاد نہیں کرائی. مگر پھر بھی سماج کے ہر انسان کو یہ آیت یاد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت اسلامک سماج نے آپ کو یاد کرائی. اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے کہا جب تمہارے درمیان سے کوئی چلا جائے تمہارا اپنا, تو اپنی زبان میں اس کا اظہار نہ کرنا, بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھنا تاکہ تمہارے دل کو سکون مل جائے. اور ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ انا للہ. مگر افسوس یہ ہے کہ جب اسے پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں. جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اس وقت یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم اس آیت ہی کو پڑھ رہے ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ میں آپ سے کہوں کہ آیت تطہیر پڑھیے, کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما, میں کہوں آیت ولایت پڑھیے تو آپ یہ کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ. جو بھی آیت پڑھواؤں گا پہلے بسم اللہ پڑھیں گے, بعد میں آیت پڑھیں گے. مگر آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ انتقال کی خبر ملنے کے بعد پہلے کسی نے پڑھا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں اس وقت یہ عادت کے تحت پڑھی جاتی ہے, آیت کے تحت نہیں پڑھی جاتی. اور اسلام نے جزا آیت پہ رکھی ہے, عادت پہ نہیں رکھی ہے. بھائی اسلام نے, اچھا یہ آیت پڑھی جا رہی ہے, بچہ پڑھ رہا ہے, جوان پڑھ رہا ہے, بزرگ پڑھ رہا ہے, اور اس آیت کا ایڈورٹائز اتنا ہو گیا ہے موت کے حوالے سے کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں, اسپیکر بند ہے, اور آپ نے کہا انا للہ, جیسے ہی فون کٹے گا تو سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سب پوچھیں گے خیریت ہے, کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ بورڈ بن گیا ہے, سائن بن گیا ہے کس بات کا؟ کہ جب بھی یہ پڑھی جائے گی تو کہیں نہ کہیں موت ہوگی. کمال یہ ہے کہ اس آیت کو جس کو آپ موت کے وقت پڑھتے ہیں, اس پوری آیت میں کہیں لفظ موت نہیں ہے. قرآن مجید میں 145 مقامات وہ ہیں جہاں لفظ موت آیا ہے. 145 مقامات کوئی کم نہیں ہوتے, بہت ہیں. 145 مقامات وہ ہیں کہ جہاں لفظ موت آیا ہے. اس میں تو بہت سارے ایسے بھی ہیں جو آپ کو یاد ہیں, جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت فتمنوا الموت ان کنتم صادقین الذی خلق الموت والحیات. مگر جب موت ہوتی ہے تو یہ آیت نہیں پڑھی جاتی. کیوں نہیں پڑھی جا رہی بھائی؟ موت کے وقت موت والی آیت پڑھیے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 40ویں میں خیبر سنا دیا جائے. جب موت عنوان ہے تو پھر موت ہی پہ پڑھا جائے. تو جب ہمیں اتنا پتا ہے کہ موت کے وقت موت پڑھی جائے تو پھر آیت موت والی کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ کیا قرآن کے دامت میں کوئی آیت نہیں آیت ہے, مگر یہ کیوں نہیں پڑھی جا رہی؟ جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ اللہ تمہیں موت والی آیت پڑھوا کے ڈرانا نہیں چاہتا. تمہیں اللہ ڈرانا نہیں چاہتا, تمہیں سمجھانا چاہتا ہے. اس آیت کو پڑھوایا کیوں جا رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کیا اس کا سبب یہی ہے کہ جہاں بھی موت ہوگی یہ آیت پڑھیں؟ نہیں. حضرت آیت اللہ بہت بڑی شخصیت گزری ہے عرفان میں, آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ اس آیت کا, اگر میرے لفظ میں وزن ہو تو ضرور بولیے گا اور مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھا ہوں. حضرت آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا, یہ انا للہ والی آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کے بھول جائے اور اسے وہ یاد نہ آ رہی ہو, وہ فراموش کر بیٹھا ہو, تو اس آیت کی تلاوت کرے. اس آیت کا معجزہ یہ ہے کہ جو چیز بھول چکا ہے, نہیں پہنچے میں جو لفظ کہنا چاہتا ہوں بھائی, وہ چیز جسے تم بھلا چکے ہو وہ تمہیں یاد آنے لگے گی. اب سمجھے کہ جنازے پہ یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ تاکہ جس خدا کو تم بھول چکے ہو, صلوات پڑھیں نا
خدا کو تم فراموش کر چکے ہو، جس کی وحدانیت، جس کی الوہیت، جس کی کبریائی، جس کی بزرگی کو تم بھلا چکے ہو، وہ خدا تمہیں یاد آنے لگے۔ سچ بتائیے موت کے وقت کون یاد آتا ہے؟ خدا۔ اب آیت پڑھ رہے ہیں آپ، آیت کے 2 جز ہیں، ایک ہے انا للہ، ایک ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ دونوں کے معنی الگ ہیں۔ انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں پلٹ کے بھی اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ کمال ہے۔ وہ لفظ استعمال کیا ہے جو اردو زبان میں کیا جاتا ہے، پلٹ کے جانا۔ اس پلٹ کے جانے ہی میں تو پوری زندگی کا راز ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ مجلس میں آئے یا پلٹ کے آئے ہیں؟ میں قرآن جو کہہ رہا ہے پلٹ کے جانا ہے، راجعون۔ اسلام میں، شیعت میں بہت ساری چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، ولایت، توحید، رسالت، غیبت، الوہیت۔ اسی طرح ایک عنوان ہے رجعت، واپسی۔ رجعت یعنی واپسی۔ اگر اس چیپٹر پر ایمان نہ رکھا تو پھر سب کچھ بیکار ہے۔ تو جو راجعون ہے یہ پلٹنا ہے۔ کیا ہے؟ پلٹنا۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تم پلٹ کے آؤ گے، تو میرا سوال ہے ہم مجلس میں آئے ہیں پلٹ کے آئے ہیں؟ کہ مولانا مجلس میں آئے ہیں پلٹ کے گھر جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلٹا ادھر جاتا ہے جہاں سے آئے، پلٹا وہاں جاتا ہے کہ جہاں سے انسان آئے۔ اب خدا کہہ رہا ہے تمہیں پلٹ کے آنا ہے، پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ پلٹ کے آنا ہے، یہ پہلے کیوں کہہ رہا ہے؟ ہمارے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آیت کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ٹکڑے میں آنے کا تذکرہ کیا، ایک میں جانے کا تذکرہ کیا۔ تم ہماری جانب سے آئے ہو، ہماری ہی طرف آؤ گے پلٹ کے۔ کیا مطلب؟ ایک طرف آنا، ایک طرف جانا۔ خالی جانے کا تذکرہ نہیں کیا، پہلے آنے کا تذکرہ کیا۔ اس لیے کہ دنیا کا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے آنے سے جانے کی کنڈیشن کا اندازہ لگا لے۔ پہنچے آپ بھائی، میں موہن نگر اترا، وہاں سے یہاں آیا، تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ اب میں یہاں مجلس ختم کروں لے جا کے 11:30 بجے۔ کیوں بھائی؟ میری ٹرین چھوٹ گئی۔ کیوں چھوٹ گئی مولانا؟ کہا میری ٹرین تھی 11:25 پہ۔ اس نے کہا تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ 5 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ اس نے کہا ان کی کیوں مانی؟ جب آپ چل کے اسی راستے سے آئے تھے تو اگر عقل مند تھے تو آنے سے نہیں پہنچے، آپ آنے سے جانے کا اندازہ لگا لیتے۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے تجھے بھیجا بھی ہم نے، بلائیں گے بھی ہم ہی، ہماری طرف سے گیا ہے، ہماری طرف آئے گا۔ تو یاد رکھ، جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا، جیسے بھیجا ہے۔ یاد رکھیے گا، کیا کہا؟ جیسے بھیجا ہے ویسے ہی بلاؤں گا۔ کیا مطلب؟ کہ سن، جب بھیجا تو اس دنیا سے جب گیا تو تیرے ہاتھ تھے، پاؤں تھے، زبان تھی، آنکھیں تھی، ایسے ہی واپس بلاؤں گا۔ تو پروردگار اس میں کیا بڑی بات ہے؟ ہاتھ لے کے گیا تھا، ہاتھ لے کے واپس آؤں گا؟ نہیں، کیفیت دے۔ جس کیفیت میں بھیجا تھا اسی کیفیت میں بلاؤں گا۔ ہاتھ تھے مگر اٹھا نہیں پا رہا تھا، پاؤں تھے چل نہیں پا رہا تھا، زبان تھی بول نہیں پا رہا تھا، وجود تھا حرکت نہیں کر پا رہا تھا۔ جب واپس آئے گا یہی کیفیت کر دوں گا۔ ہاتھ ہوں گے اٹھا نہیں پائے گا، پاؤں ہوں گے چل نہیں پائے گا، زبان ہوگی بول نہیں پائے گا۔ سن، جب گیا تو غسل مولود دوسروں نے دلایا، جب آئے گا غسل میت دوسرے دلائیں گے۔ جب گیا تو لباس دوسروں نے پہنایا، جب آئے گا تو کفن دوسرے پہنائیں گے، جب آیا تو کروٹ دوسروں نے دلائی، جب آئے گا تو منزل دوسرے دلائیں گے۔ اگر تو عقل مند ہے اپنے جانے سے آنے کا اندازہ لگا۔ کیا مطلب؟ قصد سب کچھ تیرے پاس تھا مگر تیری اوقات حیثیت اتنی نہیں تھی کہ تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو کے کہتے تھا پروردگار تو مجھے بھیج تو رہا ہے مگر اتنا احسان کر کے مجھے مولوی صاحب کے گھر میں نہ بھیج، ڈاکٹر کے بھیج دے، ڈاکٹر کے نہ بھیج ماسٹر کے بھیج دے، ماسٹر کے نہ بھیج کلیکٹر کے بھیج دے، کلیکٹر کے نہیں ڈی ایم کے بھیج، ڈی ایم کے نہیں سی ایم کے بھیج، سی ایم کے نہیں پی ایم کے بھیج۔ تیری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تو اپنی مرضی سے گھر چن لیتا۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر توجہ دیجیے گا، تیری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ تو گھر چن لیتا۔ ٹھیک ہے، گھر نہیں چن پائے، گلی چن لیجیے۔ پروردگار ہمیں گوتم پوری میں پیدا نہیں ہونا، ہمیں تو وہاں پیدا ہونا جہاں چوڑی سڑکیں ہیں۔ نہیں، تم سے محلہ بھی نہیں چنوایا گیا، شہر چننے دیجئے۔ پروردگار دلی میں پیدا نہ کر، لندن میں پیدا کر دے؟ نہیں،
ملک یہاں نہ پیدا کر عراق میں پیدا کر دے. نہیں, آپ نے سمجھا ہی نہیں. اللہ نے جب تمہیں بھیجا تھا پہلے ہی دن تمہاری اوقات دکھائی, اپنا اختیار دکھایا. سن جا اور اپنی اوقات کو یاد رکھ. جب تو گیا تو تیری اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اپنی مرضی سے یہ پوچھ لے کہ میرا گھر کون سا ہے, میری گلی کون سی ہے, میرا محلہ کون سا ہے, میرا شہر کون سا ہے, میرا ملک کون سا ہے. یہ میرا اختیار تھا. میں نے تجھے جب چاہا, جیسے چاہا, جس گلی میں چاہا, جس گھر میں چاہا, جس محلے میں چاہا, جس شہر میں چاہا, جس ملک میں چاہا بھیج دیا. تجھ سے موسم نہیں پوچھا, تجھ سے مہینہ نہیں پوچھا, تجھ سے سال نہیں پوچھا. سن, یہی میرا مزاج ہے کہ جب بھیجتا ہوں موسم نہیں پوچھتا, جگہ نہیں پوچھتا, گھر نہیں پوچھتا, محلہ نہیں پوچھتا, شہر نہیں پوچھتا, ملک نہیں پوچھتا. سن, وہاں کی زندگی میں جا کے مجھے بھلانے دینا. مزاج یہی رہے گا. 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا, جس گھر سے چاہوں گا, جس گلی سے چاہوں گا, جس ملک سے چاہوں گا, جس شہر سے چاہوں گا تجھے بلا لوں گا. حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ کمال یہی تو زندگی ہے. اللہ نے کہا بس یہی زندگی ہے. انسان کو بتاؤ کہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ نہ تیری آنے میں چلی نہ تیری جانے میں چلے گی. حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ اچھا, جو نہیں بول رہے ان کی چل رہی ہے؟ بھائی جو چودراہٹ میں بیٹھا ہے کہ نہیں بول رہا, کیا اس کی چل رہی ہے؟ ارے بھیا تمہاری آنے میں چلی, جانے میں چلے گی؟ بولو بھائی, یہی تو زندگی ہے. اللہ یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ جب نہ تیری آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر بغض کیوں چل رہا ہے, حسد کیوں چل رہا ہے, غیبتیں کیوں چل رہی ہیں, دشمنیاں کیوں چل رہی ہیں, اناد کیوں چل رہا ہے؟ نہ تیری آنے میں چل رہی ہے, نہ تیرے جانے میں چل رہی ہے, نہ تیرا کوئی آنے میں پرسان حال, نہ تیرے جانے میں کوئی پرسان حال. کودا پھر رہا. پروردگار کیوں ایسے پوچھ کیوں چل رہا ہے؟ بھائی کیوں ایٹ رہے ہو؟ کہ بھائی نہ آنے میں چلی نہ جانے میں 50 سال پوری چلے گی. اللہ نے کہا 50 سال کی گارنٹی لے لو. ہے کسی کے پاس 50 مہینے, 50 ہفتے, 50 دن, 50 گھنٹے, 50 سیکنڈ, منٹ, سانس, لہجے, پتہ بھی نہیں مجلس میں آئے ہیں, واپس جائیں گے کہ نہیں؟ اچھا, یہ آج ہی کے زمانے میں یا زمانے قدیم میں بھی ایسا ہی تھا؟ زمانے قدیم میں بھی ایسا تھا. چلیے زمانہ قدیم دیکھیے, میں آپ کو زمانہ قدیم دکھاتا ہوں. جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی تو آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا. دارالحکومت جناب امیر نے کوفے کو بنایا. آپ کوفے میں تشریف لائے, پہلا دن تھا, لوگوں نے استقبال کیا, نعرے لگائے. جناب امیر تشریف لائے, آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کے گھر چلے گئے. اب جب گھر چلے گئے تو تاریخ کہتی ہے کہ اس دن کا ڈھلنے کے بعد جب پہلی رات آئی اور وہ رات آدھی گزر چکی, یعنی تقریباً رات کے 2-2:30 بج چکے, جناب امیر اپنے گھر سے نکلے اور وہاں آئے جہاں سے پوری حکومت چلائی جاتی تھی, جسے دارالامارہ کہا جاتا تھا, دارالحکومت کہا جاتا تھا. جناب امیر آئے, دروازہ بند تھا, آپ گلی میں کھڑے ہوئے, سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز دینا شروع کی, فلاں فلاں فلاں. فلاں نے جواب نہیں دی. اب خود سوچئے کہ اگر میں آپ کے گھر کے سامنے کھڑا ہو کے آواز دینے لگوں, خورشید صاحب تو خورشید صاحب نہیں کھولیں گے, دوسرا بھائی کھول دے گا, فلاں کھول دے گا. اب جہاں آفس ہے وہاں کوئی اکیلا ہے ہی, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کسی کو رکھا گیا تھا کہ تجھے یہاں بیٹھنا ہے اور جب کوئی آئے تو دروازہ کھولنا ہے اور حفاظت کرنا. اب یہ بتائیے کہ جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ تجھے رات بھر یہاں بیٹھ کے جاگنا ہے, اسے ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں. چوکیدار کہتے ہیں. ہاں, اسی لفظ سے مجھے کام لینا, اسے کہتے ہیں چوکیدار. جناب امیر کھڑے ہو کے چوکیدار کو آواز دینا ہے, فلاں. چوکیدار دروازہ نہیں کھول رہا. کیوں نہیں کھول رہا؟ کیونکہ چوکیدار, زور سے بولیں, چوکیدار سو گیا. آپ سے بہتر تجربہ کسی کو نہیں کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو کیا نتیجے نکلتے ہیں. نہیں پہنچے آپ. آپ سے بہتر کس کو تجربہ نہیں؟ ہمارا تو تجربہ ہے نا. ملک کا چوکیدار سو جائے تو ملک برباد, صوبے کا چوکیدار سو جائے تو صوبہ برباد, شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد, گاؤں کا چوکیدار سو جائے تو گاؤں برباد, خاندان کا چوکیدار سو جائے تو خاندان برباد, گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد, عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد. چوکیدار کو نہیں سونا چاہیے, چوکیدار نہیں. جناب امیر نے آواز, وہ سو رہا, آپ نے جا کے قلبات کی. اب ایک لفظ اور کہہ دوں,
چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. اس لفظ کو یاد رکھیے گا، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. کل باب کیا، اس نے آ کے دروازہ کھولا. مولا آپ رات کے 2:30-3 بجے آپ کیسے آنا ہوا؟ مولا نے پوچھا کیا زکوٰۃ آئی تھی؟ اس نے کہا مولا زکوٰۃ آئی تھی. زکوٰۃ اتار کے گئے تبھی میں سویا. مولا نے کہا بس میں اسی لیے آیا. کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں، زکوٰۃ آئی ہے آپ بھی آ گئے. جملہ یاد رکھیے گا، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. کہا زکوٰۃ ہی کی وجہ سے تم آئے ہوں؟ کہا مولا میں نہیں سمجھا. کہا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کروں. اب جو میں لفظ کہہ رہا ہوں وہ لفظ آپ تک پہنچ گیا تو مجلس ہو جائے گی. وہ زکوٰۃ مستحقین میں تقسیم کروں. جب علی نے یہ کہا نا کہ میں زکوٰۃ لوگوں میں بانٹنے کے لیے آیا ہوں، تو اس چوکیدار نے حیرت بھری نگاہوں سے جناب امیر کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا اس لفظ پہ. میں تو ایک لفظ پہلے کہہ کے گیا ہوں، چوکیدار پرانا تھا، علی نئے تھے. 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 چوکیدار کا یہ کہنا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے، پرانی تمام شخصیتوں کا ایکس رے کر گیا اور اس نے بتایا کہ پرانے والوں میں اور علی میں بنیادی فرق یہ، پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے. کہاں زکوٰۃ بانٹ کا کب؟ جناب امیر نے کہا ابھی بٹے گی. اس نے کہا مولا ایک بات کہوں؟ کہو. اچھا یہ تو ہماری قوم کا افتخار ہے کہ کسی بھی چیز کی کمی ہو، ایڈوائز کی کمی نہیں ہے. آپ کسی سے بھی ایڈوائز لے سکتے ہیں اس قوم میں، فری، اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے. کوئی اچھا کمال یہ کہ چلتا پھرتا آدمی ایڈوائز دے دیتا. آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں، دوا لیں، فائدہ نہ ہو رہا ہو، جی نہیں اس کے ساتھ یہ کیپسول، یہ دوا لیجئے، دیکھیے پھر دیکھیے. اچھا کمال ہے بھائی، یہ آپ ڈاکٹر ہیں؟ کہ نہیں میرے دادا کو بھی یہی بیماری ہوئی تھی، انہیں یہی دی گئی تھی، تو انشاءاللہ یہ بھی دادا کے پاس پہنچیں گے اگر یہی حالات ہے. سنتے رہیے گا ایسے. رائے کی کمی نہیں ہے، رائے کوئی کسی کو دے سکتا ہے، یا ہوتا نہیں. خطیب مجلس پڑھنا آ جائے، ہر آدمی رائے ایسے پڑھیے گا، یہ نقطہ پڑھیے گا، یوں کیجیے گا، چل بھائی کوئی بات نہیں. مرثیہ خان پڑھے، اس کی طرز یوں رکھیے گا، پہلے یوں کیجیے گا، نوحہ. ہر آدمی رائے دے رہا. اس نے جناب امیر کو رائے دے دی. اس نے کہا مولا ایک رائے دوں؟ مولا نے کہا کہو. کہا مولا بھائی آپ نے اپنی نیند خراب کی، آپ کے اختیار میں تھی، میں نوکر، میری بھی خراب ہوگی. اب آپ یہ چاہتے ہیں آدھے کوفے کی خراب ہو. تو مولا نے کہا پھر؟ کہا میری گزارش ہے آپ جا کے سو جائیے، میں صبح اٹھوں گا، آپ کو بھی اٹھا لوں گا، انہیں بھی اٹھا لوں گا، سکون سے زکوٰۃ بانٹی گا. جناب امیر نے کہا واہ کیا رائے دی ہے تم نے، میں جا رہا ہوں سونے. چلو میں جا رہا ہوں، صبح مجھے اٹھا لینا، پھر انہیں اٹھا لیں گے. کہا ٹھیک ہے. جانے سے پہلے جناب امیر نے کہا ایک کاغذ اور قلم لے کے آ. ایک کاغذ اور قلم لے کے آ. حیرت سے نہ دیکھیے، چوکیدار تھا مگر شریف تھا. جب علی نے مانگا تو دے دیا. چوکیدار تھا مگر شریف تھا، جب علی نے مانگا تو دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا. مولانا نے کہا اس پہ لکھو. کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح ہی بنائیں گے. علی نے کہا فہرست نہیں، فہرست کی ضرورت تجھے ہے، اس پہ اتنا لکھ کے دے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا، تو صبح تک زندہ رہے گا. پسینے آ گئے، کاغذ قلم پھینک دیا. کہے گا میں کیسے لکھ دوں، کیا پتا آپ ادھر نکلے وہ ادھر نکل جاؤ. علی نے کہا اپنی گارنٹی ہے نہیں، اور مجھ سے کہہ رہا صبح مجھے بھی اٹھائے گا اور اسے بھی اٹھائے گا. یاد رکھ اگر تیرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کا ایک جملہ ہے، اس سے پوچھا گیا زندگی کتنی لمبی ہے، کیا ایوریج ہے اس کا، کیا پیمانہ. ایک جملہ کہا ڈاکٹر علی شریعتی نے قلم توڑ دیا. اس سے خوبصورت جملہ ہو ہی نہیں سکتا. اس نے کہا سنو زندگی کا ایوریج یہ کہ جتنی گزاری ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں ہے. زندگی ہے جتنی گزاری ہے اتنی بچی نہیں ہے، اور جتنی بچی ہے اس کا تمہیں پتہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا دائرہ محدود ہے. زندگی کا، اب ہمارے ایک مثال دی جاتی ہے، بڑی خوبصورت مثال ہے.
وہ مثال کیا ہے؟ جب ہمارے یہاں کوئی جوان مر جاتا ہے، کوئی ایسی حادثاتی موت ہو جاتی ہے، تو ہر آدمی بہت آہستہ سے کہتا ہے بہت بڑا ظلم ہو گیا، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ اب یہ جملہ تو ہم نے کہہ دیا، مگر اگر آپ اسے فقہ کی دنیا میں جا کے دیکھیں، علماء سے سوال کریں تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ آپ اسے ظالم کہہ رہے ہیں کہ جس کی فطرت میں ہی ظلم نہیں ہے۔ بھئی خدا ظالم ہے۔ اچھا چلیے، یہ اس جملے کے بعد دیکھو، اجی دھوکے سے موت آ گئی۔ دھوکے سے تم نے خدا کو اپنے جیسا سمجھا ہے؟ دھوکہ تو ہم ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، آپ مجھے دے رہے ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ مجھے دے رہے ہیں، میں انہیں دے رہا ہوں، بھائی بھائی کو دے رہا ہے، چچا بھتیجے کو دے رہا ہے، ماموں بھانجے کو دے رہا ہے، بھانجا ماموں کو دے رہا ہے۔ یہ ہے دھوکہ۔ دھوکہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں آدمی کو یہ یقین ہو کہ اس کے بعد اب چانس نہیں ملے گا۔ خدا کیوں دھوکے دینے لگا؟ اس کے پاس تو 24 گھنٹے چانس ہے، وہ تو جب چاہے گا اٹھا لے گا۔ اس لیے تو جناب امیر نے فرمایا دعا کمیل میں کہ وہ خدا کے جس کی قدرت سے باہر فرار اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ تم اس کی قدرت سے باہر چلے جاؤ، اس کی حکومت سے باہر چلے جاؤ، اس کے حدود سے باہر چلے جاؤ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ ووکا کچھ نہیں، دھوکہ ہم ایک دوسرے، خدا تو پہلے موت سے پہلے بتاتا ہے کہ تجھے موت آنے والی ہے۔ یا ہر آدمی کو پتا ہے کہ مجھے کب موت آئے گی، ہر آدمی کو معلوم ہے، مگر اسے یقین نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو، بھولا بناوا۔ جب مر جائے گا تو پورا محلہ چلائے گا کہ جی اچانک موت آ گئی۔ اچانک نہیں ہے، موت کے درجات ہیں، جانتے ہیں؟ ایک نبی ہے بہت بڑا، جلیل القدر نام ہے، جناب یعقوب، نام سنا ہے جناب یعقوب کا؟ بیٹھے ہوئے ہیں، سنتے رہیے گا، بیٹھے ہوئے ہیں بھائی۔ اب حدیث کا جملہ یہ ہے، انوار خمسہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا، چھٹے امام سے حدیث ہے کہ ایک گھر میں ملک الموت ایک دن میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے۔ شکر ادا کیجئے کہ اس کا احسان یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت گھر میں ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ملک الموت اس وقت گھر میں ہے، ورنہ اس وقت کی سچویشن کو آپ سوچئے کہ کیا ہوگی۔ اگر پتہ چل جائے کہ اس وقت ملک الموت مجلس میں ہے تو پھر کیا عالم ہوگا۔ اگر آپ کو پتا ہو کہ نماز ظہر کے وقت میرے گھر میں ہے، نماز مغرب کے وقت میرے گھر میں، کیفیت کیا ہوگی؟ سدھرا ہوا ماحول ہوگا، مذہبی ماحول ہوگا، اچھی طریقے سے بیٹھیں گے، دعائیں ہوں گی، مناجات ہوگی، توسل ہوگا، حدیث قصہ ہوگی۔ اور جیسے ملک الموت کے جانے کی خبر ملی کہ چلا گیا، بند، یہی تو ہوتا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے یہ احسان کیا کہ ہمیں بتائے، مگر جناب یعقوب تو پہچانتے تھے نا ملک الموت کو۔ ملک الموت بیٹھے ہوئے جناب یعقوب، ملک الموت کا گزر ہوا۔ ملک الموت کو جب جناب یعقوب نے دیکھا پسینے آ گئے، وہ سمجھ گیا، اس نے کہا نہیں میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا۔ ان کے سانس میں سانس آیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بغل والے گھر میں آیا تھا۔ اب وہ جب جانے لگا، جا رہا تھا، اسے نہ جانے کیا خیال ہے، وہ واپس آیا۔ جناب یعقوب بیٹھے، کہنے لگے حضور میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ جناب یعقوب نے کہا نہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ جس کی خدمت یہ کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق، ملک الموت سے جو خدمت لے لے بچا کیا پھر اس کا، پھر اس کی خدمت کریں گے لوگ، کوئی پہنائے گا، کوئی نہلائے گا، کوئی اٹھائے گا، کوئی خدمت نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو میں جا رہا ہوں۔ تھوڑی دور چلا، جناب یعقوب کو نہ جانے کیا خیال، کہنے لگے ادھر آؤ، پلٹا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا حضور آپ نمائندہ الہی ہیں، منصوص من اللہ ہیں، خدا ہیں کہ رسول ہے بنائے ہوئے، اللہ نے آپ کی نسل میں نبوت رکھی۔ ہاں میرا نام یعقوب، کہا میں جانتا ہوں، تم کہہ رہے تھے نا کہ میری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور بتائیے خدمت کیا؟ کب خدمت اتنی کرو کہ جب میری موت کا وقت آئے 10 دن پہلے آ کے مجھے بتا دینا کہ میں مرنے والا ہوں، تاکہ میں اپنا سامان زندگی سمیٹ لوں۔ اب یہ بتائیے کہ اگر یہ موقع ہمیں مل جائے کیا کہنے، ہم مجلس کا وعدہ ہی جب تک لیں گے جب تک زندہ ہو، آگے کا کیوں لیا بھائی؟ ہمارے پاس تو ٹائم ہی فلا تھا۔ یہ سوچئے کتنا اچھا ہو، جس کا ادھار لینا ہے اس سے لے لیں گے، اور جسے دینا ہے سب کچھ معاملہ کلیئر ہوگا۔ رشتہ داروں سے مل لیں گے، عزیزوں سے مل لیں گے، بھائی سعودیہ بلا لو، مرنے والے۔ اس نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے، حکم ہے آپ کا، مگر مشکل یہ ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، میں تو ہر جگہ نہیں آ سکتا کیونکہ ہر گاؤں میں مجھے جانا ہے، بستیوں میں جانا ہے، قصبہ ہر جگہ کا۔ پھر کہ میں نہیں آؤں گا، میں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا، وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ میں آنے والا ہوں۔ جناب یعقوب نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلے جاؤ۔ چلا گیا ملک الموت یہ کہہ کے۔ اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیے، جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ جانا، کنویں میں گرنا، کنویں سے نکلنا، بازار مصر میں آ کے بکنا،
عزیز مصر کا حملہ کرنا، اس کے بعد جو ہے دامن کا پھٹنا، زندان میں جانا، خواب کا نظر آنا، تعبیر بیان کرنا، واپس آنا، بادشاہ مصر بننا، بھائیوں کا آنا، کتنی لمبی زندگی پائی. اب اتنی لمبی زندگی پانے کے بعد جناب یعقوب پھر بیٹھے ہیں. میری طرف متوجہ کیجئے گا، پوری توجہ رکھیے گا. اب جناب یعقوب بیٹھے ہوئے ہیں، ملک الموت کا پھر گزر ہوا. اب جناب یعقوب نہیں گھبرائے، بیٹھے ہوئے. اس نے کہا حضور، مسکرا کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا. اس نے قریب نہیں آیا، ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ میں تو لینے آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا لینے آیا ہوں؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ مجھے لینے جب آنا آنے سے 10 دن پہلے بتا دینا کہ میں آنے والا ہوں. اس نے کہا حضور شاید آپ کو پوری بات یاد نہیں، میں نے کہا تھا میں نہیں آؤں گا، میرا نمائندہ آئے گا، میرا نمائندہ آئے گا. تو میں نے اپنے نمائندے بھیج دیے 5، 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا یہاں تو ایک بھی نمائندہ نہیں آیا، تو ہی میں ہی آ رہا. بحث ہو گئی. اب ایک طرف نبوت، ایک طرف ملک الموت. جب بحث زیادہ بڑھی تو اب آخر میں آدمی کیا کہتا ہے، کہتا نا بھائی کون آیا تمہارا نمائندہ؟ جناب یعقوب نے بھی کہا تم کہہ رہے ہو یہاں 5 آئے، ایک بھی نہیں آیا. اس نے کہا حضور 5 نمائندے آئے، 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا گنواؤ کون کون آیا تھا، گناؤ کون کون آیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے گنا دیتے ہیں. کہا کیا؟ کہا آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا. کہا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. اللہ اکبر. آپ کی داڑھ میں درد ہوا تھا؟ کہاں؟ کہا پہلا نمائندہ ہے کہ میں آنے والا ہوں. دوسرا، آپ کی داڑھی سفید ہوئی تھی؟ کہا دوسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. تیسرے، آنکھوں کی بینائی کمزور ہوئی تھی؟ تیسرا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. چوتھا، کہ آپ کے ہاتھوں میں راشا آیا تھا، بدن میں کمزوری آئی تھی؟ کہاں؟ کہ چوتھا نمائندہ تھا کہ میں. پانچواں، کہ آپ کے ہاتھوں میں ایسا آیا تھا؟ کہاں آیا؟ لیے بیٹھا ہوں. کہ یہ 5واں نمائندہ تھا. 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. پہلا، داڑھ میں درد ہونا، بالوں کا، داڑھی کا سفید ہونا، آنکھوں کا کمزور ہونا، بدن میں کمزوری آنا، ہاتھوں میں عصا آنا. اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، یہ 5 نمائندے جو یعقوب کے پاس ملک الموت نے بھیجے ہیں، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس یہ نہیں آتے؟ کون سا ایسا ہے اس مجلس کے اندر، کون سا ایسا ہے جو یہ کہہ دے جی میرے پاس نہیں آئے؟ فرق اتنا ہے، کسی کے پاس 2 آئے میں، کسی کے 3، کسی کے 4 اور کسی کے 5. ہے کہ نہیں بھائی؟ سب، ہر آدمی اب اپنی جگہ بیٹھ کے سوچے کہ میں کس پوزیشن پہ ہوں. مگر ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارا مزاج یہ، لوگ کہتے ہیں کہ جی خدا دھوکے سے موت آ گئی. موت دھوکے سے نہیں آ رہی، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کیسے؟ جب 30 سے 35 سال کا بچہ اپنے باپ اور خاندان اور اپنے پریوار کو آ کے کہتا ہے میری دہاڑ میں درد ہو رہا ہے، تو سارا خاندان خوش ہو کے کہتا ہے مبارک ہو، عقل دہاڑ نکل رہی ہے. جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، مبارک ہو، عقل دہاڑ نکل رہی. کاش اسی وقت اس کا باپ کہہ دیتا کہ بیٹے ہمارے خیر کر لے کیونکہ بکل اترنے کی تاریخ آ رہی ہے. سوچئے، عقل دہاڑ نکل رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، خوش ہو گیا. پہلی علامت ہے کہ تم موت کے قدم قریب آ گیا. داڑھی سفید ہو گئی. پہلے آدمی کی داڑھی 35 سال میں سفید ہوتی تھی، اب 18-20 سال والوں کی شادی یہ تو نارمل ہو گیا. نارمل نہیں ہوا. جب 35 سال میں سفید ہو رہی تھی اس وقت ایوریج عمر کا 80 سے 90 سال تھا. اب وہ 55 آ گیا تو 18 ہی پہ سفید ہونا ہے. اب وہ 18 ہی پہ سفید ہونا ہے. اب آپ چلے گئے، داڑھی سفید ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا پریشان کیوں ہو رہا ہے، بغل میں نائی کی دکان نہیں ہے، چل اس کے پاس. چلے گئے اس کے پاس، اس کا کام ہی دھوکہ دینا. وہاں پہنچے، اس نے کہا جی میری داڑھی سفید ہو گئی. بیٹھیے، پہلے سے زیادہ کالی کر دوں گا. اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ جملہ سنیے گا، پہلے سے زیادہ. واقعی اس نے پہلے سے زیادہ کہہ دی. بس فرق اتنا ہوا کہ پہلے خالی داڑھی کالی تھی، اب جب مرثیہ پڑھا یا مجلس پڑھی تو پسینہ آیا تو کرتا بھی کالا ہو گیا. ہوتا کہ نہیں؟ کتنا ہی مہنگا رنگ کرائیے، کتنی مہنگا کلر کرائیے، کتنے دن چلتا ہے ذرا بولیے؟ کتنا کا؟ 20 دن، 25ویں دن اس کا رنگ اترنے لگتا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. یہ لفظ بڑا گہرا تھا جسے آپ مسکراہٹ میں ختم کر گئے. پھر سنیے، مہنگے سے مہنگا کلر کی کرایا،
مگر 25 دن کے بعد اس کا رنگ اترنے لگا. وہ رنگ اتر کے بتاتا ہے کہ خدا کے رنگ پہ کوئی رنگ چڑھنے والا نہیں. ہائے 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 ہائے. وہ رنگ اتر کے بتا رہا ہے کہ خدا کے رنگ پہ کسی اور کا رنگ، اس کا رنگ اس کا اپنا رنگ ہے. اس کا سفید اس کا سفید ہے، اس کا کالا اس کا کالا ہے. تم اس کے کالے کو سفید نہیں کر سکتے اور اس کے سفید کو کالا نہیں کر سکتے. کمال یہ. بینائی کمزور ہو گئی، پھر ڈاکٹر کے پاس پہنچے. بھئی یہ تو ایسا ہو رہا، اب تو میں ٹرین کا نمبر نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اب تو مجھے دور کا نظر نہیں آ رہا، اب تو مجھے پاس کرنا. اس نے لینس لگائے تو پتہ چلا کہ ایک مائنس میں جا رہی ہے ایک پلس میں. کمال یہ ہے کہ جب تک خدا کا رحم تھا تمہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آنکھوں میں بھی مائنس اور پلس ہوتا ہے. اس کا تھوڑا تھوڑا رحم ختم ہوا اور تمہیں دنیا نظر آنے لگی. پہنچے اس نے کہا جی بیٹھیے تو میں صحیح کر دوں گا. کیا اب صحیح نظر آ رہا ہے. کہا چشمہ بنا دیا جائیے. آپ چشمہ اٹھا کے لگا کے نکلنے لگے. اس نے ہاتھ پکڑ لیا. کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھائی بس ہو گیا کام، چشمہ مجھے صحیح نظر آ رہا ہے. اس نے کہا اس کے 1800 روپے کون دے گا؟ تو کیا مطلب آنکھ میری؟ کہا آنکھ اس وقت تک تیری تھی جب تک صحیح نظر آ رہا تھا. اب یہ تیری آنکھ میرے چشمے کی محتاج ہے. اگر چشمہ نہیں دوں گا تو تجھے دور کا نظر نہیں آئے گا. تم نے غور ہی نہیں کیا، اس کی خدائی کو پہچانا ہی نہیں. کمال یہ ہے کہ اس نے برسوں تک فری میں دکھوایا تو تمہیں اس کا احساس نہیں ہوا. اس نے تھوڑا سا مائنس کو پلس، پلس کو مائنس کر دیا تو تمہارا عقل ٹھکانے آ گئی. خدا کی قسم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مرحوم علامہ فیروز صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک پڑوسی سے تار لے کے ایک بلب جلایا تو اس کا بھی مہینے میں آ کے ایک پیپر پڑا کہ یہ کیا ہے، کہ یہ اس کا بل ہے جو مہینے میں جلایا تھا. وہ کتنا بڑا رحمان ہے کہ جس نے اتنا بڑا سورج جلوایا کبھی بل نہیں بھیجا. اس نے اتنے دن تک صحیح دکھایا کبھی بل نہیں بھیجا. اس نے اتنے دن تک دل کو صحیح دھڑکایا کبھی بل نہیں بھیجا. اتنے دن تک نفس کی تناب کو چلنے دیا مگر تمہیں بل نہیں بھیجا. یہ خدا کا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے تم پر اتنا بڑا کرم کیا، اتنا بڑا کرم کیا کہ تم جس کو اچھا 5ویں علامت تک تو پہنچ ہی نہیں رہا. پرانے زمانے میں جب آپ گاؤں بستیوں میں جائیں گے تو 8 10 20 آدمی محرم میں آپ کو عصا لے کے ملتے تھے نہیں. اب آپ جائیے بتائیے کتنے رہ گئے، کتنے ملتے ہیں گاؤں میں. اس کا مطلب یہ 5ویں تک تو پہنچ ہی نہیں رہا، 4تھی پہ کام ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب تم موت کے بہت قریب ہو. اور موت کے قریب نہیں، میں لفظ غلط کہہ گیا، تم ظہور کے قریب ہوتے جا رہے. جو موت قریب آ رہی ہے ویسے ویسے ظہور. کس کا ظہور؟ امام کا ظہور نہیں، ایک اور ظہور ہونا ہے. بس فرق اتنا ہے کہ امام کا پردہ دنیا میں ہٹے گا، وہ پردہ قبر میں ہٹے گا. میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا. یاد رکھیے گا شیعت کے ہاں جو تصور موت ہے وہ کسی اور کے ہاں نہیں. جانتے ہیں آپ صرف شیعوں ہی کے مردے سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. لوگوں کے تو زندہ سنتے سمجھتے نہیں ہیں. آپ کا مردہ بھی سنتا اور سمجھتا ہے. شیعوں کے علاوہ کسی قوم میں مردہ آپ کو سنتا سمجھتا نہیں ملے گا. صرف ہمارا مردہ ہے جسے قبر میں لٹا کے ہلا ہلا کہتے ہیں اسماعی فام سن اور سمجھ. اور کمال یہ میری تو سمجھ میں آج تک یہ مفہوم نہیں آیا تلقین کا کہ مجھے سناؤ، انہیں سناؤ، معجز بھائی کو سناؤ، انہیں سنائیں. کمال یہ ہے کہ ہمارا مولوی اسے بھی تلقین سناتا ہے جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہو. بھائی جو پیدائشی گنگا اور بہرا ہے آپ اسے کیوں تلقین سنا رہے ہیں؟ آج تک آپ نے نہیں سنا کہ کہیں کوئی پیدائشی گنگا بہرا مر گیا اس کو اے مولانا اسے کیوں سنا رہے ہیں؟ اسے بھی سنائی جاتی ہے. اس کا مطلب سمجھے، اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یاد رکھو قبر میں وہ بھی سنتا ہے جو یہاں نہیں سنتا. اسی لیے کہا جاتا ہے یہاں سنو، یہاں سنو. جو یہاں باپ کی نہیں سنتا، بھائی کی نہیں سنتا، عزیز کی نہیں سنتا، خاندان کی نہیں سنتا، دین کی نہیں سنتا، قرآن کی نہیں سنتا، شریعت کی نہیں سنتا، اسلام کی نہیں سنتا، وہ بھی وہاں سنتا. اور سنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بھی وہ ہے جو ادب کے خلاف ہے. آپ مجھے مخاطب کریں مولانا سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذرا اسے بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے میں آپ سے کہوں بھائی میری بات سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ وہ طریقہ ہے جو اچھا ہے. اور آپ آئیں اور میرا ہاتھ ہلا گئے مولانا سنیے، ایک دفعہ میں برداشت کروں گا، دوسری بار برداشت کروں گا، تیسری بار میرا ریئیکشن کیا ہوگا جانتے ہیں؟ ہاں سناؤ کیا بات ہے. یہی ہوگا. قبر میں آپ یہی تو کر رہے ہیں.
اسے ہلا ہلا کے سن سمجھ. اگر اس نے ایک دفعہ اندر سے کہہ دیا ہاں سنا, سوچیے آپ, سوچنے والی بات ہے بھائی جو میں کہہ رہا ہوں. بولیے, ایک دفعہ کہہ دے وہ, آپ اسے ہلا رہے سن سمجھ سن, وہ ایک دفعہ نیچے گیا سنا, کیا حالت ہوگی ماں؟ اور جو اندر ہے, یہ جو میں کہہ رہا ہوں بولو نا, اگر اس نے ایک دفعہ نیچے سے کہہ دیا ہاں سنا, کہہ نہیں سکتا, کہہ سکتا ہے نہیں؟ پہلے بتائیے, جو سنوا سمجھا رہا ہے کیا وہ بلوا نہیں سکتا؟ پہنچے میں کیا کر بھائی, جس اللہ نے اسے مرنے کے بعد اتنی طاقت دی ہے کہ وہ سن بھی رہا ہے سمجھ بھی رہا ہے, کیا بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. اس کے پاس بولنے کی بھی طاقت ہے, اور ایسے بہت سارے واقعات آپ کو میں سنا سکتا ہوں اور دکھا سکتا ہوں کتابوں میں کہ مردے بولے ہیں مگر وہ نہیں بولتا. جس وقت اسے تلقین سنائی جاتی ہے اس وقت کوئی مردہ نہیں بول سکتا, بولتا جبکہ بول سکتا ہے, جبکہ بول سکتا ہے پھر بھی نہیں بولتا. کیوں نہیں بولتا؟ ایک عارف بزرگ سے پوچھا گیا کہ جب آپ کا مردہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے, اچھا اس سے وہ بھی تو پوچھتے ہیں افہمتا, کیا تو سمجھا؟ تو بولتا ہاں سمجھ گیا. کیوں نہیں بولتا؟ پوری توجہ, خدا کی قسم خون جگر پیش کر رہا ہوں, پوری تقریر بھول جائیے گا, اس جملے کو لے کے جائیے گا. ایک بہت بڑے عارف بزرگ نے اس کا کیا خوبصورت جواب دیا موجز بھائی. وہ کہتے ہیں ہمارا مردہ بول بھی سکتا ہے. کہتے وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے ایک مثال دی, وہی مثال میں آپ کو اپنی زبان میں یہاں دے رہا ہوں تھوڑا بدل کے. مثال یہ کہ مثلاً میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, واہ واہ کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. اگر اسی مجلس میں یہاں ایک کرسی لگا دی جائے اور اس پہ حضرت آیت اللہ سیستانی کو بٹھا دیا جائے, آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ میری بات تو آپ کے کان تک جائے گی, آپ کی توجہ نہیں آئے گی, کیونکہ آپ کا سارا وجود اس چہرے میں گم ہوگا. بھائی پتہ نہیں کہاں بیٹھے, میں کیا کہہ رہا ہوں, سارا وجود گم ہوگا اس بڑی شخصیت کے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. ارے اگر مجلس میں غلام کی کرسی لگ جائے تو اس کے چہرے کی ہیبت اتنی ہے کہ آدمی بول نہیں پاتا, اور جب قبر میں امام کی کرسی لگے گی بول سکتا ہے, اسے اختیار ہے. تو کمال یہ دو لفظ کہہ رہے ہیں, دو لفظ, دونوں کا محور الگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ رہے خالی اسما, اس کے ساتھ فوراً کہہ رہے ہیں افہم, اسما افہم, دو لفظ ہیں. سن سمجھ, سن کا تعلق ہے سماعت سے, سمجھ کا تعلق ہے دماغ سے. اگر کان صحیح نہیں ہوگا سن نہیں سکتا, دماغ صحیح نہیں ہوگا سمجھ نہیں سکتا. سن سمجھ, سن سمجھ, سن سمجھ. عالم اسلام کے 73 فرقے ہیں, کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ اعلان قبرستان میں مردہ رکھ کے کہہ رہو سن سمجھ, سن سمجھ. واحد قوم ہے جو اپنے مردے کو قبر میں رکھ کے اللہ اعلان کہتی ہے سن اور سمجھ, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب قبر میں جا کے ہمارے مردے کا دماغ خراب نہیں ہوا, بخار میں نبی کا دماغ خراب کیسے ہو جائے گا. سن سمجھ, اچھا زور دے رہے ہیں سن سمجھ, اب سنا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں. اب آدمی یہ سمجھ رہا ہے جب اتنا ماحول بنایا گیا ہے کہ ہلا بھی رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں تو کوئی نئی بات سنائے گا. کوئی نئی بات نہیں سنا رہے, وہی سنا رہے ہیں جو ہم نے اپنی ماں کی آغوش سے سنی ہے. اس میں کوئی رتی برابر فرق نہیں ہے, جو اماں نے سکھایا تھا وہی مولوی صاحب آخری وقت میں بتا رہے ہیں. اور ماحول اس کا اتنا کہ کیا کہنے, بالکل جیسے مجلس کے نقطے سے پہلے ماحول بنایا جاتا ہے وہی ماما ہو رہا ہے قبر میں. اسما افہام, سن سمجھ, کیا سنا رہے ہیں؟ تیرا پہلا یہ ہے, تیرا دوسرا یہ ہے, تیرا تیسرا یہ ہے, تیرا چوتھا یہ ہے, تیرا پانچواں یہ ہے, تیرا چھٹا یہ ہے, تیرا ساتواں یہ ہے, تیرا آٹھواں یہ ہے, تیرا نواں یہ ہے, تیرا 10واں یہ ہے, تیرا 11واں یہ ہے, تیرا 12واں یہ ہے, تیری کتاب یہ ہے, تیرا قبلہ یہ ہے, تیرا امام یہ ہے, تیرا نبی یہ ہے, تیرا کعبہ یہ ہے. اسی لیے کہتا ہوں مجلسوں میں آیا کرو تاکہ جب قبر میں سنایا جائے تو احساس نہ ہو کہ قبر میں لیٹے ہو یا مجلس میں بیٹھے ہو.
سے زندگی. موت ایک زندہ حقیقت کا نام. ہر انسان اپنی جگہ سوچ کے بیٹھے کہ بھئی میں کہاں ہوں, کتنی دور ہوں, آیا میری ابھی داڑھی سفید ہوئی, آیا بدن میں کمزوری آئی ہے کہ نہیں, کہاں ہوں میں. ہر آدمی کو پتا ہے, ہر آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے. بات ختم ہوئی. مولانا یاد رکھیے گا, اسلام نے جتنا کام زندگی پر کیا ہے اتنا ہی کام موت پر کیا. مگر کیا ہے ہمارے یہاں, اصل میں کیا ہے ہمارے یہاں, موت کا وہ تصور نہیں ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے. ہمارے یہاں جو موت کا تصور ہے وہ دوسرا ہے. اسلام نے جو ہمیں موت کا تصور دیا ہے وہ آخری بات, اور اپنی تقریر تمام کرنا. موت, جب ہمارے یہاں موت ہوتی ہے رونا, تڑپنا, گریا, ٹھیک ہے, تقاضۂ محبت ہے. اسلام نے کیا کہا؟ جو اسلام نے کہا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے. جو اسلام نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ موت کے وقت کیا کرنا ہے وہ ہم کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے, اسے ہمارا وجود برداشت نہیں کرتا. جو میں کہہ رہا ہوں بہت حساس بات ہے. ہماری والدہ کا انتقال ہوا 2009 میں. مولانا 20-22 دن کے بعد آیت اللہ مجتبیٰ حسینی صاحب جو ہیں وہ پرسے کے لیے تشریف لائے. اس وقت سوریہ میں ہوا کرتے تھے, اب عراق میں, اور بڑا درس خارجی دے رہے ہیں, بڑی شخصیت ہے. وہ یہاں آئے, سب مل کے رونے لگے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا, آپ نے ان کے لیے کیا کیا کیا؟ تو میں نے وہی کہا جو عموماً ہوتا ہے کہ جی مجلسیں ہو رہی ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, حدیث کسا, ان کی قبر پر روشنی. انہوں نے کہا نہیں. اور کیا کیا؟ میں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے عجیب سوال کیا. انہوں نے کہا جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا آپ نے نماز شکرانہ پڑھی؟ میں نے کہا جی نہیں, ہم نے نہیں پڑھی. انہوں نے کہا جاؤ پہلے نماز شکرانہ پڑھو پھر آ کے بات کرنا. بڑی شخصیت تھی, ہیبت تھی. ہم نے کہا چلو جی, جا کے ہم نے وضو کی, جا کے نماز پڑھ لی. تو انہوں نے کہا اب یہ سمجھیے کہ اگر آپ کسی سے کہہ دیں کہ بھئی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے, ذرا جا کے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیجئے, اس کا عالم کیا ہوگا؟ اس کا غصہ, غیظ. ٹھیک ہے واقعا. کیوں؟ کیونکہ تقاضۂ محبت یہ ہے کہ تقاضۂ محبت یہ ویسے چل رہا ہے, شاید آواز ویسے نہیں جا رہی. تقاضۂ محبت یہ ہے کہ انسان روتا ہے, نماز پڑھ کے آیا میں, آخری بات اس کو رہنے دیے بھائی موجز بھائی. آگے ہم, انہوں نے کہا نہیں پوچھو گے کہ میں نے نماز شکرانہ کیوں پڑھوائی؟ میں نے کہا جی بتا دیجیے کیوں پڑھوائی, بتائیے. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جب تمہاری والدہ کا انتقال ہوا کتنی عمر؟ میں نے کہا جی 21-22 سال عمر ہے. انہوں نے کہا بس اسی لیے نماز شکرانہ پڑھوائی. جب تمہارے گھر میں موت ہو, آپ کی والدہ کا انتقال ہوا, نماز شکرانہ پڑھیں. یہ ہمارے مزاج میں نہیں ہے مگر پڑھو, کیونکہ جو فلسفہ انہوں نے بیان کیا جب وہ سنیں گے تو انسان کا دماغ ہل جائے گا. میں نے کہا جی کس بات کا شکریہ ادا کریں پروردگار کا؟ کہا شکریہ ادا کرو کہ پروردگار تو نے ہماری ماں کو اس وقت بلایا جب میں 22 سال کا تھا. تو اس دن بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 دن کا تھا. تو اس دن بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 گھنٹے کا تھا. تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 ہفتے کا تھا. تو اس وقت بھی بلا سکتا تھا جب میں 22 مہینے کا تھا. یہ تیرا کرم ہے, یہ تیرا شرف ہے, یہ تیرا اختیار ہے کہ تو نے مجھے ان کے ساتھ 22 سال رہنے کا موقع دیا. اگر خدا چاہتا اس وقت بھی بلا سکتا تھا کہ جب آپ اس دنیا میں آئے تھے, مگر نہیں, یہ اس کا کرم ہے. جتنا بھی والدین کے ساتھ وقت گزاریں, یاد رکھیے گا والدین کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں, والدین ہمیشہ دیتے ہیں. مولانا ان کی تو جیب میں خود خالی ہے, جیب سے نہیں دیتے. والدین جانتے ہیں, والدین کے یہاں جو ہے وہ جیب کا مسئلہ نہیں ہے, جانتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے شیئر خرید لیے. شیئر آپ نے دیکھے؟ کسی آدمی نے شیئر دیکھا کہ شیئر کیا ہے؟ ایک نام ہے, وہ خرید بھی رہا ہے, بک بھی رہا ہے, ایک چیز ہے. والدین کے پاس بھی بس ایسا ہی ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دولت میں اور تمہاری عمر میں اضافہ ہو, اپنے والدین کو راضی رکھنا. یاد رکھنا ہے جو گھر میں سفید داڑھی والے ٹہل رہے ہیں یہ بوجھ نہیں ہے, تمہارے رزق کے ضامن ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں اور اس کو لے جائیے گا. چھٹے امام بیٹھے ہوئے, ایک شخص آیا امام کی خدمت, امام ہے
بیٹا امام مولوی نہیں ہے، امام بیٹھے ہوئے. اس نے آ کے کہا مولا میرے رزق میں کمی ہو رہی ہے، میرے حق میں دعا کر دیں. امام نے دعا کی پروردگار اس کے رزق میں وسعت فرما. 3 مہینے کے بعد پھر آیا. مولانا نے کہا اب کیا حال ہے؟ کہا بدتر. مولانا پھر دعا کیجئے. مولانا نے پھر دعا کی. پھر گیا، پھر آیا. کب اسباب بکنے کا نمبر آ گیا، سامان بک رہا. امام نے پھر دعا کی. 3 مرتبہ دعا کی، روزی میں اضافہ نہیں ہوا. کیسے؟ کون ہے جو کہہ سکتا ہے کہ امام کی دعا قبول نہیں؟ یا امام کی دعا میں دم لانتی ہے وہ شخص جو کہے کہ امام کی دعا. مگر امام کو اسے متوجہ کرنا تھا. اس نے کہا مولا میں آپ سے دعا کرا رہا ہوں، میرے حق میں دعا قبول نہیں ہو رہی. امام نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے سن، اگر اس نے تیرا رزق بند کیا ہوتا تو میری دعا سے کھل جاتا. اس نے کہا تو پھر میرا رزق کس نے بند کیا ہے؟ امام نے کہا تو نے اپنا رزق خود بند کیا ہوا ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ میں اپنا رزق کیوں بند کروں گا؟ کہ یہ بتا کہ تیرے والدین تجھ سے کب سے نہیں بولے؟ کہا 1 سال ہو گیا. کہ رزق میں کمی کب سے ہو؟ 1 سال ہو گیا. کہا یاد رکھ تیرا رزق اس نے نہیں بند کیا، اگر وہ بند کرتا تو میری دعا پہ کھل جاتا. یاد رکھ اپنے والدین کو راضی کر لے، رزق میں اضافہ کر لے. یاد رکھ جن کے والدین ہیں خدا انہیں حیات طولانی دے، جن کے نہیں ہیں خدا انہیں غریق رحمت فرمائے. یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے کہ اگر والدین چلے گئے دروازہ بند ہو گیا. نہیں، معصوم نے فرمایا ان کی قبروں پہ جاؤ، قبروں پہ جاؤ، انہیں وسیلہ بناؤ. تمہاری دعا جیسے وہ زندگی میں تمہارے لیے دعا کرتے تھے مرنے کے بعد بھی ایسی دعا کریں گے. کیوں؟ ایک ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے. میری طرف سے آپ اس کو تعزیت سمجھیے گا ان کلمات کو جو میں کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے گا ماں وہ حساس رشتہ ہے مولانا کہ جس کے مرنے کا درد 5 سال والے اور 50 سال والے کو برابر ہوتا ہے. 5 سال والے کی ماں مرے وہ بھی ایسی طرح، اور 50 سال والے کی مرے وہ بھی ایسے. کیوں؟ حساس ہے. رجب چل رہا ہے، جب ماں کا حوالہ آتا ہے نا، ماں کا تذکرہ آتا ہے، بے ساختہ رضا سسوی صاحب کا کلام یاد آ جاتا ہے. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا. جب ہماری والدہ کا انتقال ہوا ہم نے انہیں بلایا تھا، انہوں نے یہی کلام پڑھا. جب کلام پڑھ کے بیٹھ گئے تو میں نے ان سے کہا چچا جو مطلع میں ماں ہے یہ ہماری ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، یہ آپ کی ماں ہے، آپ کی ماں ہے. اور میں نہیں سمجھا کہنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جو مطلع میں کہہ رہے ہیں نا، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں. یہ جو قبر میں جا کے تھوڑا سا سکون پا لیتی ہے نا، یہ تو ہماری ماں ہے. ایک ماں وہ ہے جسے قبر میں بھی سکون. سمجھ گئے ہو نا اس کی ماں. مولا تمہیں کو غم نہ دے سوائے. سمجھ رہے ہو کس کی ماں؟ جانتے ہو کس کی ماں؟ وہ ماں کس کی ہے؟ اور میں تمہیں وہ ماں دکھاؤں جسے قبر میں سکون ملا. 28 رجب کو جب حسین آئے نا اپنی اماں کی قبر پہ اور آگے کہا اماں لہو لوحان چمن دیکھنے چلو. زینب کے بازوؤں میں رسال قبر زہرا کو زلزلہ آیا. میرے لال حسین تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں وہاں جائے گا. یاد رکھیے گا میں آپ کو اپنا مشاہدہ بتاتا ہوں. جب ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے نا تو بیٹا یہ سمجھتا ہے میری ماں چلی گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر بیٹا بیمار ہوتا ہے ماں پڑوسی کے خام میں آ کے بتاتی ہے میرا بیٹا. ماں پریشان ہے، بیٹا پریشان ہوتی ہے، ماں عزیزوں کے رشتہ داروں کے خام میں آ کے کہتی ہے میرا بیٹا بہت پریشان ہے. اگر ماں کی وجہ سے بیٹے کا دل تنگ ہو جاتا ہے ماں احباب کے خام میں آ کے کہتی ہے اس سے کہو پریشان نہ ہو میں تو ٹھیک جگہ. یہ ہماری ماں. حسین نے کہا اماں لہو لوحان چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو. قبر زہرا کو زلزلہ آیا ہے میرے لال، تو جہاں جہاں جائے گا تیری ماں وہاں وہاں جائے گا. اب میں آپ کو جناب زہرا کی 4 حاضریاں دکھاتا ہوں. جہاں جناب زینب نے بتایا حسین میں تیرے ساتھ ہوں جناب سیدہ، حسین نے آواز دی، تمام مستورات کو بلایا کہ اپنے اپنے حجرے میں تالا لگاؤ اور چابی صغرا کو دیتی رہنا.
ساری بیویاں آئیں، چابی سغرا کو دی، سغرا نے سب سے چابی لے کے رکھ لی، آخر میں جناب زینب آئی، جب چابی دینے لگی ہاتھ پکڑ کے کہا پھوپھی اماں کیا آپ کی سمجھ رہی مجھے کچھ معلوم نہیں؟ کہا نہیں میری بچی، کہا مجھے سب معلوم ہے، کہا کیا معلوم ہے؟ کہا میں جانتی ہوں جو میرا بابا جا رہا ہے لوٹ کے نہیں آئے گا۔ تو میری لاڈلی تجھے کس نے بتایا؟ کہا پھوپھی اماں میں تو بیمار ہوں نا، درد مجھے سونے نہیں دیتا، میں دیکھ رہی ہوں چند راتوں سے کوئی مستور ہے تو ہماری چھت پہ آ کے روتی ہے، پہلے کہہ رہی تھی واہ غربتا واہ مصیبتا واہ عطشا، پھوپھی اماں میں ایسے کا سہارا لے کر میں نے پوچھا بی بی آپ کون ہے جو میری چھت پر رو رہی ہے؟ یہ کہنا تھا، اس نے رونا شروع کیا واہ حسینہ واہ حسینہ۔ میں نے کہا بی بی آپ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے کر رو رہی ہے؟ میں کہنا تھا اس بی بی نے نقاب کو روک دیا، شکران نہ پہچانا حسین کی ماں۔ پہلی حاضری پہلی حاضری جناب سیدہ، آئیے ایک قدر اور آگے بڑھتا ہوں، آئیے آ گئے حسین 2 محرم کو والد کربلا ہو گئے، خیام لگائے گئے، ہر وضو کرنے بیٹھ گئے، جب ہر وضو کر رہا تھا خیمے کے پیچھے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، جو رو کے کہہ رہی تھی ہر تو نے اچھا نہیں کیا میرے حسین کو لے آیا، اور اگر حسین تنہا ہوتا میں اتنے پریشان نہ ہوتی، مگر ہر کیا کروں حسین کے ساتھ میری پردہ دار بیٹی زینب آئی ہے۔ دوسری حاضری اور آگے بڑھ گئی اور آگے بڑھ گئی۔ تاریخ کہتی ہے جب زہیر قائم گرے ہیں نا اور امام آگے بڑھے اور ایک کا سر یہاں رکھا اور ایک کا یہاں رکھا، تو امام نے دونوں سے باتیں کرنا شروع کی، اے میرے سپاہیوں اے نمازیوں یہ تو بتاؤ کہ کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو دونوں نے کہا مولا کوئی بزرگوار دائیں جانب سے آ رہے ہیں۔ تو امام نے کہا تم نے نہیں پہچانا میرا نانا رسول آ رہا؟ کہا کوئی بزرگوار بائیں جانب سے آ رہے ہیں۔ کہا تم نے نہیں پہچانا میرا بابا علی مرتضیٰ آ رہا ہے؟ کہا کوئی جوان ہمارے سر کی جانب سے آ رہے ہیں۔ کہا تم نے نہیں پہچانا ارے میرا بھیا حسن آ رہا ہے۔ دونوں نے چیخے گا مولا کوئی بی بی قدموں کی طرف سے آ رہی ہے۔ امام نے کہا قدم سمیٹو میری ماں فاطمہ۔ میری ماں فاطمہ آ رہی ہے، قدموں کو سمیٹ لو۔ دوسری حاضری، آئیے ایک حاضری اور دکھاتا ہوں۔ خطیب آل محمد کہتے ہیں جب حسین پہنچے نا علی اکبر کے لاشے میں، علی اکبر نے ایک جملہ کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ پھر کہتے ہیں بابا میری دادی آئی ہے، بابا 2 کوزوں میں پانی لائی ہے، بابا 1 کوزے کا پانی مجھے پلا دیا، بابا جو دوسرے کوزے میں پانی ہے نا یہ کہہ رہی کہ میرا حسین بہت پیاسا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حاضری نظر آ رہی ہے؟ اب ایک قدم اور آگے، جب غازی میدان میں رہے نا اور زمین پہ گرے تو حسین پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ہے غازی اب جا رہے ہو نا بس ایک خواہش ہے کہ مجھے ایک بار بھائی کہہ دو۔ تو غازی نے ایک جملہ کہا مولا اگر میں نے بھائی کہہ دیا تو میری ماں میرا دودھ نہ بچے گی۔ کیوں؟ کہا فاطمہ کے لاڈلے ہیں، میں ام المؤمنین کا بیٹا ہوں۔ علماء کہتے ہیں کہ نشیب سے آواز آئی اے عباس میں فاطمہ اجازت۔ ایک حاضری اور دیکھ لیں اور مجلس رحمت تمام خدا غریق رحمت فرمائے مرحومہ کو۔ ایک جملہ سن لیجیے، شب عاشور کا پڑھتا ہوں۔ جب شب عاشور آئی ہے تو ایک صحابی ہے ہلال ابن نافع، وہ کہتا ہے امام سے میں نے پوچھا مولا کربلا مجھے آپ اپنی آنکھوں سے دکھائیں گے؟ ہاں ہلال میں دکھاؤں۔ مولا آگے آگے میں پیچھے پیچھے ہوں۔ امام بتا رہے ہیں یہاں وہ میرا اکبر گرے گا، یہاں میرا عباس گرے گا، یہاں میرے اصغر کے تیر لگے گا۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے چاروں طرف قاسم ہوگا۔ مولا ایک قاسم چاروں طرف کیسے ہوگا؟ ہلال میرا قاسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا ہوگا۔ امام بتاتے جا رہے ہیں ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے ہونا محمد گریں گے، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جون گرے گا، ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مہمان ہو گرے گا۔ یہ کہتے کہتے امام نشیب میں گزرے، جیسے ہی نشیب میں اترے جب پیچھے ہلال تھا امام نے کہا ہلال رک جا۔ ہلال رک گیا، امام نشیب میں چلے گئے۔ جب واپس آئے تو سر پہ امامہ نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، دامن گھٹا ہوا تھا۔ ہلال نے کہا مولا یہ کیا ہو گیا؟ مولا یہ کون سی جگہ تھی جہاں آپ نے مجھے لانے دیا؟ کہا ہلال نہیں پہچانا یہ میری قتل گاہ ہے، تو مولا مجھے کیوں نہیں لانے دیا؟ اے ہلال
پروردگار کی واسطہ محمد آل محمد کا ہماری مختصر قلیل سے بات قبول فرما، سبب نجات تو شائع خرد قرار دے، جس مرحومہ کے سارے ثواب کے لیے مجھے سزا رفع کی، فشار قبر، تنہائی قبر، خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلندر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، حاضر مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا مولا سے مشرف فرما، جو ایک بار جا چکا اسے 2 بار بلا لے، 2 بار جا چکا اسے بار بار لوٹا لے، آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہ حسین کا دیدار نہ کر لے۔ میرے اللہ جتنے بیٹھے ہیں انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا ہے، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، اس ذکر کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ اپنی بارگاہ کے علاوہ ان ہاتھوں کو کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے، ان کو اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ مقام مقدسہ کی تعمیر فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ امت کا، تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کا۔ اس وقت جو ہے وہ حضرت علامہ ناظر عباس تقوی جو ہیں وہ سعودیہ گورنمنٹ کی گرفت میں ہیں۔ حضرت علامہ ناظر عباس تقوی بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے پڑوسی ملک کے۔ انہوں نے اتنا کیا کہ وہ 13 رجب کے دن کعبے میں تھے تو انہوں نے علی ولی اللہ کا پرچم لہرا دیا، تو گورنمنٹ آف سعودیہ نے انہیں گرفتار کر لیا۔ ان کے حق میں دعا کریں بحق جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زینب کی اسیری کا واسطہ پروردگار قبلہ کو رہائی عطا فرما، اور ہم سب کو جو ہے وہ مقام مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ میرے اللہ اس فرش اعضاء کے حقیقی وارث حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے آوان انصار میں شمار فرما۔ حضرت 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ جناب قمر زہرا بنت محمد حسین کی رکوع سے ربنا تقبل منا السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم و رسول اللہ، السلام علیکم السلام علیکم جمیعا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ابو الحسن علیکم حسن رضا روحی و جسمی لک الفدا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب العصر والزمان الامان و علماء الامان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم مظہر الایمان، السلام علیکم امام زمان هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک و ظہورک وجعلنا من انصارک و اعوانک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔